حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز اللہ کچھ لوگوں کو چیونٹیوں کی شکل میں اٹھائے گا، لوگ ان کو اپنے قدموں سے روندیں گے، پوچھا جائے گا یہ چیونٹیوں کی شکل میں کون لوگ ہیں؟ انہیں بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تکبر کرتے تھے۔ ناظرین، اس حدیث سے فائدہ حاصل کرنے والے وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اس حدیث کو سننے اور پڑھنے کے بعد تکبر سے بچنے کی فکر کرتے ہیں۔ تکبر کے لفظی معنی ہے اپنے کو بڑا سمجھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص اپنے کپڑے صاف ستھرے رکھتا ہے، شاندار لباس پہنتا ہے، اچھا بن کر رہنا چاہتا ہے، تو کیا یہ تکبر کی علامت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اللہ تعالیٰ حسن و جمال والا ہے اور حسن و جمال کو پسند کرتا ہے۔ تکبر حق کے مقابلے میں اکڑنے، اترانے اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے۔ سب سے پہلے اس جہاں میں جو تکبر کا مظاہرہ ہوا وہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں شیطان ابلیس کا تکبر تھا۔ اس نے کہا، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور یہ مشت خاکی سے، اس کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ میں بڑی چیز ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اس بڑائی کے گھمنڈ کی وجہ سے اسے راندہ درگاہ کر کے اس کے اوپر لعنت اور پھٹکار برسا کر اسے اپنی رحمت سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا، اور یہی حال ہر متکبر کا ہوگا۔ وہ سارے لوگ جو تکبر اور غرور کی بیماری میں مبتلا ہیں، انہیں شعور ہو یا نہ ہو، وہ شیطان کی راہ پر ہیں اور عملاً اس کو اپنا آقا اور رہبر بنائے ہوئے ہیں۔ بہت سے متکبر اللہ کی بندگی و اطاعت کرنے والوں کی حقیر سمجھ اللہ کی بندگی و اطاعت کرنے والوں کو حقیر اور سماج میں گرے ہوئے لوگ سمجھتے ہیں۔ متکبر آدمی کو کبھی ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ ناظرین، مردوں کے لیے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا یا زمین پر گھسیٹتے ہوئے چلنا، یہ بھی تکبر کی علامت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تکبر کے بارے میں ہمیں خبردار کیا، وہاں اس طرف بھی خصوصی توجہ دلائی اور فرمایا، کوئی مرد اپنے ٹخنوں سے کپڑا نیچے نہ لٹکائیں۔ اور دوسری روایت ہے کہ جو کپڑا تکبر کی وجہ سے ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ جہنم ہی کے لائق ہے۔ ناظرین، ہمارے معاشروں میں خاندانی اور قبیلائی اور گروہی تعصبات کی وجہ سے بعض لوگ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور دوسروں کو حقیر جانتے ہیں۔ یہی تو دراصل تکبر ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔